الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ حضور علیہ السلام کی یہ دعا ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت اور ایسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں یہ دعا موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور ترمذی شریف کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت و سعادت حضور علیہ السلام کی بعثت شریفہ سے 5 برس قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو سفیان تھا اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ہندہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے روز حضور علیہ السلام کے پاس اپنے والد گرامی کے ہمراہ حاضر ہو کر آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ اسلام لائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم کاتب رسول ہیں اور آپ عظیم صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی، ان میں سے حق پر کون ہے، اس پر بڑی بحث کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ خلاق کائنات نے حضور علیہ السلام کے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ لوگ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور قتال کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا۔ اللہ خلاق کائنات نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ لوگ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لائے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور حضور علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر سفر میں، حضر میں، ہر موقع پر حضور علیہ السلام کی اعانت کی ہے، نصرت کی ہے، حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، ایمان لانے میں انہوں نے سبقت حاصل کی ہے۔ تو اللہ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اولیت کے حامل ہیں، یہ لوگ اعظم ہیں، یہ لوگ بڑے ہیں شان اور مرتبے کے اندر۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جیسے ہی آتا ہے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً حضرت امیر معاویہ کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کیا جاتا ہے صحابی رسول ہونے کی وجہ سے، لیکن حضرت مولا علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہر حوالے سے حضرت امیر معاویہ سے افضل ہیں، قرآن کی روح سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے بھی۔ آپ کے درمیان جنگیں ہوئیں، ان میں حق پر کون ہے؟ تو حضرات محترم، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے ان معاملات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ مشاجرات صحابہ میں کون حق پر ہے اور کون یہاں پر باطل ہے۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نکلے تو ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی، لیکن اس بنا پر آپ پر تان نہیں کیا جائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ان مقتولین کا کیا قصور ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، قتلانا و قتلاہم فی الجنہ۔ حضرت مولا کائنات نے فیصلہ فرما دیا کہ ہمارے مقتول یعنی ہمارے شہید اور ان کے شہید یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آنے والے جو لوگ تھے، ان میں دونوں طرف جو لوگ تھے، جو شہید جو قتل ہو گئے وہ دونوں شہید ہیں اور دونوں گروہوں کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں ہیں، لیکن ہمارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ باقی ہے، معاملہ باقی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ داتا الحجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے کہ ایک سائل جو ہے حضرت سیدنا امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ حضور مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ بھی راستے میں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص 5 تھیلیاں لے کر حاضر ہوا جن میں 1000 دینار تھے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار اس شخص کو دے دیا اور کہا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے کچھ دیر گزر گئی۔ تو یہ جو دینار حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر کیے گئے تھے، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے تھے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 60 ہجری میں لقوہ کی بیماری کی وجہ سے ہوا اور دمشق میں آپ نے وفات پائی، اور بوقت وفات آپ نے یہ
گزارش کی، اپیل کی کہ میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک ہیں، اور میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص مبارک ہے یا چادر مبارک ہے، اور آپ نے یہ اپیل کی، درخواست پیش کی کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میری پلکوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک رکھنا، اور اس کپڑے کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک کپڑا ہے، اس کپڑے میں مجھے کفن دینا اور مجھے اس طرح دفن کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور انور میں اسلامی حکومت بہت زیادہ پھیلی، یعنی اسلامی سلطنت کو وسعت ملی۔ آپ مدبر تھے، آپ مفکر تھے، اللہ خلاق کائنات نے آپ کو بصیرت سے نوازا تھا۔ اللہ خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے اصحاب کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔